بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے ساتھیوں، ہم لوگ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم نے دعوت اسلام کے لیے 3 دور اس کا آغاز کرنا ہے۔ تو آئیے اب ہم پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو آپ ساتھی بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ دعوت اسلام کے لیے 3 دور۔ پہلا دور 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے، اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی جلد دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ابو ارقم، حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت صہیب رومی، حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی بہن رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت اسماء بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی مسلمان ہو گئیں۔ اس کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کر لیا۔ واضح رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہیں، ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک طبع اور پہلے سے ہی دین حق کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور کفار مکہ کے شرک و بت پرستی اور مشرکانہ رسم و رواج جاہلیت سے متنفر اور بیزار تھے۔ چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ دوسرا دور 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب، اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یا معاشر قریش کہہ کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لوگے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہاں، ہم یقین کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا یقین ضرور کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب سے پہلے چلے گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں
اول پھول پکنے لگا۔ تیسرا دور۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی آیت نازل فرمائیں اور حضرت حق جل شانہ نے یہ حکم فرمایا، اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علن بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک اور بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ کو بلکہ پورے عرب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ رحمت عالم پر ظلم و ستم۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور پریشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شرارتی لڑکوں کا غول لگا دیا جو راستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھبتیاں کستے، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھکا دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگ دل عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، روحانی تاثیرات اور تصرفات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبرائیل اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و غل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا واعظ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو، معاذ اللہ۔ ایک مرتبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالمجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا واعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات اور عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجری لا کر سجدہ کی حالت میں ان کے کندھے پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجری کو لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجری کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹھا مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر پڑتے۔ آخر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ان دنوں ابھی کم سن لڑکی تھیں، آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گھڑے میں ڈال دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان گھڑے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ جی تو ساتھیو، اب انشاءاللہ تعالی یہاں تک ہم نے سیرت مصطفیٰ کا یہ باب ہم نے مطالعہ کر لیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم یہیں سے پھر آگے پڑھنے کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے، زندگی اسلام پر اور موت ہمیں کامل ایمان پر عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔